اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، اگر ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ہمارا دوست محفوظ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا محفوظ نہیں ہے، اسے ہماری زبان سے، ہمارے کیریکٹر سے اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مزہ آتا ہے لوگوں کو ستانے میں، لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کو جتنا ہمارے دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے ہم اتنا زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اس نے فلاں وقت مجھے تکلیف پہنچائی تھی، یہ میری عزت کے ساتھ اس نے کھیلا تھا، میری آبرو کو اس نے ملیا میٹ کیا تھا، اللہ میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں لے کر کے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطار میں ابھی لوگ اس کے قرضدار کھڑے ہیں، ان کے گناہوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سر پر ڈال دے گا۔ اب ہوگا نیکیاں ختم ہو گئی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے اس آدمی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ کون؟ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کہا کہ 10,000 روپے دے دو، میں آ کر کے ابھی دیتا ہوں، آپ نے اس کے پیسے کھا لیے، اسے دھوکہ دے دیا، تکلیف نہیں ہوگی کیا اس کو؟ نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے او ضرہ، اور اگر کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، نبی نے فرمایا لیس منا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے صدقہ، تمہارے خیرات فائدہ کیا؟ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے،
جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑے ہی بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایمان والے مرد ہو یا عورت ہو اسے تکلیف دینے سے اللہ نے منع کیا۔ اور جو حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے اس ہی پر انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ جمعہ کا خطبہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ نے آیت میں فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والوں کو مرد ہو یا عورت ہو انہیں تکلیف نہ دے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ حدیث مختصر سی ہے لیکن اس کے گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کی تشریح بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ اسلام کے اندر مسلمان کا کتنا اونچا مقام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، چاہے آپ اس کی جان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں یا اس کے مال کو۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، مسلمان کا ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جان اور اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو، کسی کی عزت کو لوگوں میں بدنام کرنا، اس کو اڑانے کی کوشش کرنا، اس کی عزت کو تار کرنے کی کوشش کرنا، یہ حرام ہے۔ آج ہمارے پاس کسی کے بارے میں کوئی ویک پوائنٹ مل گیا، کسی کا کوئی بدنامی کی کوئی بات ہمارے پاس مل گئی تو ہم پورے لوگوں میں بولتے گھومتے رہتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے رہتے۔ تو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کی بے عزتی کرنا اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ تو ایک مسلمان کا اسلام کے اندر کتنا اونچا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان کون ہے؟ ایک ہے مسلمان کسے کہتے ہیں، یہاں سوال ہو رہا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ ہمارے پاس مسلمان کون ہے؟ جو سر پر ٹوپی لگائے، داڑھی چھوڑے، جبہ پیجامہ پہنے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کو جائے تو ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کہ مسلمان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ و عالم،
کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں۔ بعض مرتبہ صحابہ کو معلوم ہو بھی ہوتا تو خاموش رہ جاتے تاکہ اللہ کے نبی کے زمان مبارک سے سنیں کہ نبی کیا فرماتے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے اگر ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ہمارا دوست محفوظ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا محفوظ نہیں ہے، اسے ہماری زبان سے، ہمارے کیریکٹر سے اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے کیریکٹر سے، اپنی ہاتھ اور زبان سے، پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور جو کسی کو تکلیف پہنچائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات اس حدیث میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے باقی جتنے غیر مسلم ہیں، ہندو ہے، کرسچن ہے، جو بھی ذات کا رہنے والا ہے، کیا اس کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، صرف مسلمان کو نہیں، غیر مسلم کو بھی، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہو، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول نے مسلمان کو تکلیف نہیں دینا کہا ہے، غیر مسلم کو تو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، خصوصاً مسلمان کو نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے زیادہ تعلقات، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اسے اسپیشلی فرمایا گیا کہ مسلمان کو ستانا حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک مسلمان کو ستانے کے بارے میں اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت فرمائی ہے، ہم پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچانا آپ کو پسند نہیں تھا۔ جانتے ہیں کتنی تکلیف؟ اللہ اکبر۔ اب جمعہ میں بہت سے بھائی ہمارے آ رہے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سامنے کی صف میں بیٹھ کر کے خطبہ سنوں، نماز پڑھوں۔ بہت اچھا کام ہے آپ کا، غلط بات ہے کیا؟ بہت اچھا کام ہے کہ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جمعہ کی نماز میں، جمعہ میں سامنے کی صف میں بیٹھ کر کے خطبہ سنوں، نماز پڑھوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے وہ پہلی صف میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسا کرتے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، لوگوں کی گردنیں ہٹا ہٹا کر کے، لوگوں کو ہٹا ہٹا کر کے آتے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو ہٹا کر کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پہلے صف میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا اور فرمایا، اے صحابی رسول بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ یہاں کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے، ایک آدمی صرف کے ہٹا کر چلاتا ہے، 1-2 سیکنڈ کا معاملہ ہے، لیکن 1-2 سیکنڈ کی تکلیف دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ فرمایا تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، بیٹھ جاؤ، اور صحابی فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آج ہم لوگوں کو کیسے کیسے تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہماری شادیاں دیکھیں، شادیوں کے اندر ہم نکلتے ہیں تو ہمارے
ڈھول تاشے بج رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور پھر ڈی جے لگایا جا رہا ہے، لوگوں کو روڈوں پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، گھروں والوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں کے اندر 11:30 بجے رخے میں ٹائم ڈالا جاتا ہے اور نکاح ہوتا ہے 1:30 بجے 2 بجے۔ کل کی بات ہے، کل میں ایک نکاح میں شریک تھا تو دیکھا کہ 3:30 بجے نکاح ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 4 گھنٹے لیٹ، 3-4 گھنٹے 2-4 گھنٹے بیٹھنا، کیا یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، عورتیں پریشان ہیں۔ آخر کار ہوا یہ کہ بھئی دولہا آنے میں اتنا تاخیر ہو گیا، 2:45-3 ہو گئے، تو کیا بھئی دعوت شروع کر ڈالو۔ دعوت شروع ہو گئی، نکاح بعد میں ہوا، دعوت پہلے شروع کر دی۔ بہت اچھا کام کیا لوگوں۔ تو لوگوں کو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، اور ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بہت معمولی عمل سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہمارے پاس اس کی۔ تو شادیوں میں اس طرح سے نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، اسی طرح سے اور بھی بہت سے کام ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سے کار پارکنگوں میں گاڑیوں کو لے جا کر کے بغیر ایسی جگہوں پر جہاں پر پارکنگ نہیں ہے لے جا کر کے وہاں کھڑا کر دیتے۔ کسی کا گھر ہے، سامنے سے دروازے سے آدمی نکلنا ہے، لے جا کر اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکھ دیتے۔ اس سامنے گھر والے کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کی عورتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ تمہارا میرا کسی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہماری نظر میں یہ گناہ کا کام نہیں ہے، تکلیف دینا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں تاخیراتوں کے اندر مرد حضرات، عورتیں مسجدوں کو آنا چاہتی ہیں، ہوٹلوں کے پاس ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں، اتنا گھیرا ہوا لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجدوں کو آنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ مسجد سے گھر جانا چاہتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، اگر میں بتانا شروع کروں تو شاید کہ جمعہ کا خطبہ صرف ان تکالیف پر ختم ہو جائے۔ کیسے کیسے لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ بعض نوجوان ہمارے ایسے ہیں، میلاد النبی کے ٹائم پر یا خوشی کے موقعوں پر سائلنسر نکال کر کے گاڑیاں چلاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بعض ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں، کچرا ڈالنے کی جگہ گورنمنٹ نے مقرر کر دی ہے، آپ کچرے والے کو ڈالنے کے بجائے لے جا کر کے نالیوں میں ڈال دیتے ہیں، گھروں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، رات میں آ کر چوری سے ڈال کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، تمہارا کچرا ڈال کر کے ہی صحیح، وہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ نبی نے منع فرمایا، ہمارا گھر صاف ستھرا رہے، باقی کا کوئی کہیں بھی جائے، فوراً لے جاتے ہیں، کچرا جمع ہو گیا، لے جا کر پڑوسی کے بازو میں ڈال دیا۔ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک بھی میں بہت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، بعض گھروں کے اندر بعض لوگ شادیاں کر کے لڑکیوں کو بہو بنا کر کے لاتے ہیں، تو ساس اور ننن، ہو سکتا ہے سسرا بھی ہوگا، دیور بھی ہوگا، جیٹ بھی ہوگا، کون کون ہوں گے پتہ نہیں، اس آنے والی لڑکی کو گھر میں لا کر کے ستایا جاتا ہے، بہو کو ستایا جاتا ہے، اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، یہ لے کر آ، وہ لے کر کے آ، تو نے کھانا صحیح نہیں پکایا، کچرا صحیح نہیں جھاڑا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ یہ بھی تکلیف پہنچانا اسلام میں حرام ہے۔ میں صرف باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اپنے گھروں کے اندر کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اپنے بہوؤں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور وہ لڑکیاں جو بہو بن کر گھر میں آتی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسروں کے ساتھ، اپنے ننندوں کے ساتھ، اپنے دیوروں جیٹوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے۔ ان کو تکلیف پہنچانا، انہیں جواب دینا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ جان بوجھ کر کے غلط سلوک کرنا، پالیسیاں کرنا، چالاکیاں کرنا، ان کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کرنا، آج کل بہویں بھی ایسی ہو رہی ہیں۔ سیریلوں کو دیکھ کر کے اپنے ساسوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا ہے، اور بعض ساس اپنے سیریلوں کو دیکھ کر کے بہوؤں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں۔
تو یہ کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام میں حرام ہے. تکلیف مسلمان کو دینا صرف باہر کا نہیں. پتہ نہیں ہم خود اپنے گھروں کے اندر کتنے مسلمان اپنے گھروں کے اندر بہو بیٹیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس کا بھی ہم جائزہ لیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ تکلیف نہیں ہے صرف باہر کے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. شوہر اگر اپنی بیوی کو جان بوجھ کر ٹارچر کرتا ہے، اگر تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بھی حرام ہے. اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، جان بوجھ کر اسے ستاتی ہے، تو پھر یہ بھی اس شریعت نے حرام قرار دیا. اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، اس کی تشریح بہت لمبی ہے، کہاں کہاں بیان کیا جائے. میں مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیا. اللہ کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، باہر کے نہیں، اپنے گھر ہی کا کوئی آدمی، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ باہر کے آدمی کو تکلیف نہ دیا جائے، گھر کے آدمیوں کو تکلیف دیا جائے، یہ جائز ہے؟ آج کتنے بھائی ایسے ہیں جو پراپرٹی کے معاملے میں اپنے بھائیوں کو تکلیف میں ڈالے ہوئے. اس نے اس کی جگہ کھینچ لی، اس نے اس کی جگہ کھینچ لی، اس نے اس کا پیسہ مار ڈالا، اس نے اس کا پیسہ مار دیا. بھائی بھائی کو تکلیف پہنچا رہا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے. ایک دوسرے مسلمان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو، کسی کو تکلیف مسلمان کو دینا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اس کے بہت سے نقصانات ہیں. نقصانات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو نبی نے فرمایا فقد اذا، اس نے مجھے تکلیف دی. جس نے کسی مسلمان، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، تمہاری وہ ساس ہو کہ بہو ہو، کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو گویا اس نے، نبی نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر عذاب کو مسلط فرما دیتا ہے. ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. اور جب اللہ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے. اور اللہ کا عذاب صرف زلزلوں کی شکل میں نہیں آتا، سیلاب کی شکل میں نہیں آتا، کئی قسم سے اللہ کے عذابات نازل ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من غش مسلما او ضرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں. کون؟ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دیا تو کیا ہوگا؟ تکلیف تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کہ 10,000 روپے دے دو، میں آ کر کے ابھی دیتا ہوں. آپ نے اس کے پیسے کھا لیے، اسے دھوکہ دے دیا. تکلیف نہیں ہوگی کیا اس کو؟ نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے او ضرہ، اور اگر کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، نبی نے فرمایا لیس منا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے صدقہ، تمہارے خیرات فائدہ کیا؟ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری. صرف اہل حدیث کہہ دینے سے، نمازوں کے روزوں کا پابند ہونے سے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول نے ایک عورت کا ذکر فرمایا. کئی بار میں نے حدیث کو پیش کیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے، بڑی نمازی ہے، دن میں
روزے رکھتی ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لوگ اس کی عبادت کے بارے میں تعجب کرتے ہیں، بڑی نمازی، بڑے روزے دار، مگر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نمازیں تو پڑھتی ہے، روزے تو رکھتی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی بھی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ سے بڑا مسلمان، صحابیوں سے بڑے قرآن و حدیث پر چلنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ عورت توحید پرست نہیں تھی، توحید پرست تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نمازیں، اس کی توحید، اس کے روزے اسے جہنم میں لے جانے سے بچا نہیں پائے۔ جب تک وہ لوگوں کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا معاملہ برابر نہیں ہو جائے گا، اس وقت وہ جہنم میں رہے گی۔ جب اس کے معاملات برابر ہو جائیں گے تو پھر اسے اس کے بعد توحید کی بنیاد پر جنت میں ڈالا جائے، لیکن سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو روزے دار، اپنے آپ کو پکا مسلمان نہ سمجھیں۔ پکا مسلمان وہی ہے جو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ نے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ اللہ کے رسول ہماری نظر میں تو مفلس وہ ہے، غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے چکے نہ ہو، ساز و سامان اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ کے رسول وہی تو آدمی مفلس ہے، غریب ہے ہمارے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر۔ لیکن نبی نے فرمایا وقد شتم ھذا وقذف ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق چھین لیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کے ساتھ کسی طرح سے اور کام کیا ہوگا، ناحق کسی کا مال کھا گیا ہوگا، کئی قسم کے حقوق مار کر کے آیا ہوگا، لوگوں کو ستا کر کے آیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوگا، نیکیوں کا انبار ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے آیا ہوگا۔ اتنے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے، کہیں گے پروردگار اس نے ہمیں دنیا میں فلاں فلاں تکلیف پہنچائی تھی، یہ پڑوسی بھی تھا، یہ ہمارا رشتہ دار بھی تھا، یہ ہمارا بزنس پارٹنر بھی تھا، یہ فلاں تھا، اس نے ہمیں ایسے تکلیف پہنچائی، ویسے تکلیف پہنچائی، اللہ آج ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اب دینے کے لیے کیا ہوگا وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آدمی جب یہاں سے قبرستان جاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پوری پراپرٹی چھوڑ کر جانا ہے۔ اچھے یا برے اعمال وہی قیامت کے دن کام آئیں۔ اب اعمال کے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے پاس نیکیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لوگوں آؤ میں تمہیں انصاف دلاتا ہوں۔ ایک آدمی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس کی نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اللہ اس نے فلاں وقت مجھے تکلیف پہنچائی تھی، یہ میری عزت کے ساتھ اس نے کھیلا تھا، میری آبرو کو اس نے ملیا میٹ کیا تھا، اللہ آج میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں لے کر کے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی، اور بھی قرضدار باقی ہوں گے، کہیں گے اللہ ہمیں اور لوگوں کو بھی انصاف چاہیے، اس نے ہمیں بھی ستایا ہے۔ ایسی ذلیل زندگی مت گزارو کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے آپ پر حسرت کرنا پڑے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنی ذات پر حسرت کرنا پڑے، افسوس کرنا پڑے۔ اور لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ اور بھی ہمیں قرضہ یہ دینا باقی ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب کریں تو کیا کریں، اب اس کے بعد دینے کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کھڑے ہیں قطار میں، ابھی لوگ اس کے قرضدار کھڑے ہیں، ان کے گناہوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سر پر ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ پورے گناہگار جتنے بھی آئیں گے ان کے سب گناہ نکل کے اس کے سر پر، لے فلاں جگہ ستایا تھا، لے اس کے گناہ تیرے سر پر، یہ اس کے گناہ تیرے سر پر۔ اب ہوگا نیکیاں ختم ہو گئی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے اس آدمی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہی ہوگا، نیکیاں تو بڑی کرے گا لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے دل کو دکھایا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا۔ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کو ستانے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کو جتنا ہمارے دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے ہم اتنا زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو لوگ لوگوں کو ستا کر کے جہنم میں جائیں گے، جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جہنم کے اندر خارش کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ خارش جانتے ہیں، کھجلی کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ آدمی اتنا کھجائے گا کہ گوشت ختم ہو جائے گا، اس کا ہڈی نظر آئے گی، گوشت ہٹ جائے گا، ہڈی نظر آئے گی، اتنا کھجائے گا آدمی۔ پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ فرشتے سے بندہ کہے گا ہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنا کھجائے گا کہ خون نکل رہا ہے، گوشت ہٹ جائے گا، ہڈی نظر آ رہی۔ فرشتہ کہے گا کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہے گا کہ ہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ جانتے ہو فرشتہ کیا کہے گا؟ ارے آج اتنا تیرے لیے عذاب بس ہے، اب چھوڑ دیا جائے گا تجھے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرشتہ کہے گا کہ دنیا میں فلاں آدمی کو، مسلمان کو تو تکلیف دیا کرتا تھا، یہ آج اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں پڑوسی کو ستایا کرتا تھا، دنیا میں فلاں رشتہ دار کو ستایا کرتا تھا، اٹھنے بیٹھنے والوں کو ستایا کرتا تھا، آج یہ اس کی سزا ہے۔ اب بھگتتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ عزت احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمان کو ہمارے ہاتھ سے اس بات کی کوشش کریں کہ میں اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ مسلمان ہی نہیں، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہماری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، اس بات کی پوری کوشش کریں۔ ہاں اگر کبھی انجانے میں ایسا ہو جائے، جانے انجان میں کبھی انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ان غلطیوں کو جتنا ہو سکتا ہے ہم غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ لحاظ رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف علیم ورب حلیم۔